یہ لگتا ہے ملک زہرا سجانے بنی شریف آئے، یہ لگتا ہے ملک زہرا سجانے بنی شریف آئے، یہ لگتا ہے ملک
حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور یا اللہ یا محمد سرور بے شک ہم نے اس کا نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آسمانی کتابیں بھی اور آسمانی سینے بھی۔ ہمارے رب نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی، اور آسمانی کتابیں بھی ہیں، اور آسمانی کتابیں بھی ہیں، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لیا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ رات کو سمندر میں ڈال دیا جائے، زبور کو سمندر میں ڈال دیا جائے، انجیل کو سمندر میں ڈال دیا جائے، قرآن مجید کو سمندر میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد ساری کی ساری کتابوں کا نام پکارا جائے گا، اے تورات تو آ جا، اے زبور تو آ جا، اے انجیل تو آ جا، مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش ہو جائیں گی۔ مگر جب قرآن مجید پکارا جائے گا، اس ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں طلبہ اکرام سینہ ٹھوک کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے، مسلمان کے سینہ میں اسلام اور قرآن زندہ ہے، گھبراؤ نہ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کا سمجھتے ہیں جو اپنے دل سے ہنستے ہیں والے ہیں ہم اور آپ کہ ہم آج سادات کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ سننا چاہتے ہیں تو تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علامہ توسوی شہر توسفہ کے رہنے والے تھے۔ علامہ توسوی ایک مسجد کے اندر امامت کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے کچھ مریدین حضور کے حضرت کے ساتھ مسجد تک چلے جاتے تھے، آپ مسجد میں امامت کرتے اور واپس آ جاتے تھے۔ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کے اندر ایک شہر کے اندر ایک دکان آتی تھی، اس دکان کے اندر ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ وہ غیر مسلم جب حضرت علامہ توسوی کو دیکھتا، امام توسوی کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جاتا۔ جب کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا اور جوڑنے کے بعد عرض کرتا حضور ہم مقصینوں کی لاج بھی رکھ لینا، کل بروز قیامت ہم مقصینوں کی بھی لاج رکھ لینا۔ جب اتنی بات کہتا آپ دیکھتے اور دیکھنے کے بعد چلے جاتے۔ ایسے ہی گزرتے گزرتے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب آپ کافی عرصہ گزر گئے تو گزرنے کے بعد جب آپ کو بڑھاپا نزدیک آیا اور آپ نے اپنے مریدین نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک پالکی تیار کریں۔ تب آپ نے اجازت دی، ٹھیک ہے میرے لیے پالکی تیار کریں۔ آپ نے جب مریدین نے پالکی تیار کی اور حضور اس کے اندر آپ بیٹھ کے چلے جاتے، جب جاتے اور مسجد میں جاتے اور جاتے وقت راستے میں جب وہ آپ کو غیر مسلم دکھتا اور وہ فوراً کھڑا ہو جاتا، آپ بھی پردہ ہٹاتے اس میں سے۔ جب دیکھتے اور دیکھنے کے بعد وہ غیر مسلم کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میدان محشر میں ہم مقصینوں کی بھی لاج رکھ لینا۔ اور اتنی بات اب سنتے اور پردہ باندھ کر دیتے، پھر گزر جاتے مسجد کی طرف۔ گزرتے گزرتے ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ غیر مسلم بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے حضرت امام توسوی نے کہا کہ مریدین سے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے، میرا دوست نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ کوئی مذہب کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ عیسائی آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پنڈت آ رہا ہے، جو بھی آتا ہے ان کے در پہ وہ ہاتھ خالی واپس نہیں جاتا۔ جب علامہ توسوی نے دیکھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، میرا بلکہ نہایت محبت کے ساتھ
لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سارے ثواب میرے مولا دادا جی اشرح بابا سید سید محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مولا قبلہ دادا صاحب کی قبر پر اپنے رحمت و نور کی بارش عطا فرما. میرے مولا دادا صاحب کی روح کو مہربان فرما کر ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو تمنا کو پورا فرما. میرے مولا آج ان کا یوم وصال ہے، اس یوم وصال کے وسیلے سے مولا ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو تمناؤں کو پورا فرما. میرے مولا ہمیں ان کے نقش قدم پر، ہماری اولادوں کو ان کے نقش قدم پر تا قیامت قائم و دائم فرما. ہمارے خاندان میں آپسی اتحاد و محبت، اخلاص و عقیدت عطا فرما. حسد، کینہ، بغض سے محفوظ فرما. میرے مولا رحم و کرم کے معاملات فرما، رحم و کرم کی نگاہیں فرما. میرے مولا دادا صاحب کی روح کو مہربان فرما کر اس گدی کو تا قیامت شاد و آباد فرما. میرے مولا اس خانقاہ کو، اس درگاہ کو تا قیامت شاد و آباد فرما. اس لنگر کو تا قیامت جاری و ساری فرما. میرے مولا جتنے بھی دربار سے محبین ہیں، مریدین ہیں، مخلصین ہیں، معاونین ہیں، متعلقین ہیں، ملازمین ہیں، سب کی خیر فرما. سب پر ان تمام بزرگوں کی راز صاحب کی نظر کرم فرما. میرے مولا رحم و کرم کے معاملات فرما، رحم و کرم کی نگاہیں فرما. میرے مولا دادا صاحب کی قبر پر اپنے رحمت و نور کی بارش عطا فرما. میرے مولا ان کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. دادا صاحب کی روح کو ہمارے اوپر مہربان فرما، ان کی روح کو ہمارے اوپر راضی فرما. جتنے بھی اس محفل میں یا اس دربار میں اس وقت جتنے محبین مریدین بیٹھے ہیں یا اللہ ملازمین، سب کی حاضری کو قبول فرما. جو انتظامیہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کی حاضری کو بھی ان کی باتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. میرے مولا خصوصاً کر کے ہم سب کو موت کی فکر عطا فرما. موت سے پہلے موت کی پوری تیاریاں نصیب فرما. میرے مولا بلا حساب کتاب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. خصوصاً میرے مولا ہم سب کو میرے مولا دین و دین پر قائم و دائم فرما. میرے مولا ہمیں مسلک اہل حق و سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما. گمراہ اور بد عقیدہ فرقوں سے ہمیں دور رکھ اور ان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھ. ہماری اولادوں کو تا قیامت ما دے. میرے مولا جن ساتھیوں نے کل سے لے کر کے آج تک اس لنگر پاک کے بنانے پکانے میں، اس لنگر کے اہتمام میں، پڑھنے پڑھانے میں میرے مولا حصے لیے ہیں، سب کے حصوں کو قبول فرما دے. یا اللہ جو مدرسے کے بچوں نے حصے لیے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دے. ان بچوں کی دینی تعلیم میں میرے مولا بلندیاں عطا فرما دے. انہیں دینی تعلیم سے محبتیں عطا فرما دے. ان بچوں کو میرے مولا حافظ قرآن، عالم دین بنا دے، قاری قرآن بنا دے. میرے مولا ان بزرگوں کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے. دادا صاحب کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے. میرے مولا ان بچوں پر خصوصاً نظر کرم فرما دے. میرے مولا ان بزرگوں کی نظر کرم فرما دے. ان بزرگوں کے وسیلے سے اس مدرسے کو تا قیامت شاد و آباد فرما دے. اس مدرسے کی خود و نوش میں غیبی خزانے سے امداد فرما دے. تعمیری نظام میں غیبی خزانے سے امداد فرما دے. Hello,